بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 83 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المعرف بالالف واللام، یعنی وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو جائے اور وہ معرفہ بن جائے۔ سابقہ لیکچرز میں ہم نے معرفہ کی چند اقسام پڑھی ہیں، جس میں اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے اور علم ہے، یعنی کسی کا بھی نام۔ تو آج کے سبق میں ہم وہ اسما پڑھیں گے جو الف لام کی وجہ سے معرف یعنی معرفہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات الف لام کا دخول یہ لازمی ہوتا ہے کسی بھی اسم پر، یا الف لام کا دخول یہ زائد ہوتا ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی الف لام کا دخول ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ ہم مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرف بالالف واللام، یہ معرفہ کی 5ویں قسم ہے جس کو ہم معرفہ کہیں گے۔ الامثلۃ، حضر المسافر، مسافر حاضر ہو گیا۔ مالت الشجرۃ، انکسر القلم، قلم ٹوٹ گیا۔ تو یہاں پر آپ المسافر الف لام دیکھ سکتے ہیں، الشجرہ الف لام دیکھ سکتے ہیں، القلم پر بھی الف لام کا دخول ہے، داخل ہے۔ تو اگر ہم الف لام کو ہٹا دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا مسافر مراد ہے، کیونکہ مسافر پھر نکرہ بن جائے گا، اور نکرہ سے مراد غیر معین چیز ہے۔ حضر مسافر، مسافر حاضر ہوا، اب وہ کون ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اگر ہم کہیں گے حضر المسافر، الف لام نے مسافر کو معرفہ یعنی ایسی چیز جو معین ہے، یعنی وہ مسافر جس کے متعلق ہم بات چیت کر رہے تھے یا ہم نے کل بات کی تھی، وہی مسافر حاضر ہوا۔ اسی طرح مخصوص ایک درخت ہے جو جھک گیا ہے، اسی طرح قلم جو ٹوٹ چکا ہے وہ بھی ایک معین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فاز الذین جدوا، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے محنت کی۔ احسنت اللاتی تکلمنا، ان عورتوں نے بہت اچھا کام کیا جنہوں نے بات کی۔ اشتہر السموئل بوفائہ، سموئل بہت مشہور ہو گیا اپنی وفا کی وجہ سے۔ تو اس میں آپ الذین پر الف لام دیکھ رہے ہیں، اللاتی پر بھی، السموئل بھی۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بحث میں سمجھ لیں گے کہ یہاں پر الف لام کا اضافہ یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے، گویا کہ الذین الف لام کے ساتھ ہی جانا گیا اسم موصول ہے۔ تیسری قسم کی مثال ہے جیم۔ کان الحسین ابن علی شجاعا، حسین ابن علی بہت بہادر تھے۔ کان الحسن ابن سہل کریما، حسن ابن سہل بہت کریم یعنی شریف آدمی تھے۔ وکان اخوہ الفضل مثلہ، اور اس کا جو بھائی تھا الفضل وہ بھی اسی کی طرح تھے۔ تو یہاں پر الف لام دیکھ رہے ہیں، الحسین پر، الحسن پر، الفضل پر۔ تو اس پر بھی ہم کہیں گے کہ حسین پہلے سے معرفہ ہے، ہر کوئی اسے جانتا ہے، تو الف لام کی چندہ ضرورت نہیں۔ اسی طرح الحسن پر بھی، الفضل پر بھی۔ انشاءاللہ اس کو ہم مزید بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، تقدمت لک فی المدارس الابتدائیہ، یہ اسباق اور یہ معلومات گزر چکے ہیں شروع کے دروس میں، ابتدائی دروس میں۔ دراستاً وافیہ، یعنی مفصل طور پر، للمعرف بال، وہ اسم جو جس پر الف لام داخل ہو، اس کے معلومات آپ کو حاصل ہو چکی ہیں۔ ونريد، ہم یہاں جاننا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں، ان نذكر شيئا جديدا، نئی چیز، عن هذه الادات، یعنی اس ادات کے متعلق، الف لام کے متعلق۔ فنقول اذا تأملت الاسماء المحلات، اگر آپ ان اسماء پر غور کریں جس کے شروع میں ہے ال، فی امثلۃ الطائفۃ الاولى، پہلی قسم کی مثالوں میں، وجدت ان كل منها، آپ پائیں گے کہ ہر ایک ان میں سے کان نکرۃ فی الاصل، اصل کے اعتبار سے نکرہ ہے۔ المسافر اصل میں مسافر تھا، اسی طرح الشجرۃ اصل میں شجرۃ تھا، وغیرہ۔ ولما دخلت ال، جب ال داخل ہوا ان اسماء پر، صار معرفہ، نکرہ سے معرفہ بن گیا۔ لذلك كانت ال فی کل منها مفیدہ للتعریف، اسی لیے یہ الف لام جو ہے اس نے تعریف کا فائدہ دیا، معرف کا فائدہ دیا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں، الاسماء المحلات، وہ اسماء جن کے شروع میں ال ہے، فی امثلۃ الطائفتین، با و جیم، با و جیم یعنی دوسری قسم کی مثالوں میں اور تیسری قسم کی مثالوں میں، وجدت انہا کانت معارف،
کہ وہ پہلے سے معارف ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اسم موصول معرفہ ہے اور علم یعنی کسی کا نام بھی معرفہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ دخول الف واللام علیہ جب اس پر داخل ہوا لأنہا اما اسماء موصولہ، تو وہاں پر یہ تو اسم موصول ہے یا اعلام ہے، کسی کا نام ہے۔ وعلی ھذا تکون ال، تو اس اعتبار سے ال جو ہے فی کل منہا زائدہ، اس کو ہم زائدہ تصور کریں کہ زائد ہے، او غیر مفید للتعریف، یا وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ وہذہ الزیادۃ، تو کبھی کبھار یہ جو زیادتی ہے الف لام کی لازمۃ، لازم ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ فی اسماء الطائفۃ با و ما اشبہ، جیسے الذین میں الف لام کا ہونا ضرور، اس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے، اللاتی اللائی وغیرہ پر۔ من کل اسم موصول او علم وضع فی اول الامر مقترنا بالالف واللام، ایسا کوئی نام جو پہلے سے الف لام کے ساتھ ہے، جیسا کہ السمع الف لام شروع سے ہی لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، یہ الف لام تعریف کے لیے نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بعض اوقات الف لام لازمہ ہے، ضروری ہے اسم کے ساتھ اس کا ہونا، جسم اسم موصول میں ہے۔ اما فی اسماء الطائفۃ جیم، جہاں تک جیم کی بات ہے، فزیادۃ الغیر لازمہ، یہاں پر الف لام کا لانا یہ لازم نہیں ہے۔ وہی مسموعۃ فی العلام المنقولۃ الدلالۃ علی ان المعنى الاصلی للعلم ملحوظ للمتکلم عند النطق، یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ الف لام کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ اس لیے ہے کہ بھئی یہ علم منقول ہے، یعنی حسین الحسین، للدلالۃ علی ان المعنى الاصلی کے معنی اصلی مفہوم ہے، علم یعنی نام کی وجہ سے، ملحوظ للمتکلم، تو متکلم کو الف لام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ہاں حسین معروف شخصیت ہیں، تو عند النطق، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور ادھر لازم بھی نہیں، چاہے تو آپ حذف کر دیں، چاہے تو آپ ذکر کر دیں۔ قاعدے پر غور کریں، المعرف بالالف واللام، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، اسم وہ ایسا اسم ہے دخلت علیہ الف افادتہ التعریف، تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے قلم القلم، شجرہ الشجرہ۔ قاعدہ قد تزاد ال، کبھی کبھار ال کا اضافہ کیا جاتا ہے، فی بعض الاسماء، بعض اسماء میں، فلا تفید تعریفا، تو وہاں پر وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، وزیادتها اما لازمتا، کبھی کبھار وہ لازم ہے کہ اس کا ہونا ضروری، جیسے الذین میں ہے، التی میں ہے۔ فالداخلۃ علی الاسماء الموصولہ، جیسا کہ وہ الف لام جو اسماء موصولہ پر داخل ہے، یا والاعلام الموضوعہ، وہ اعلام جو وضع کیے گئے ہیں، من اول امرہا مقترنۃ بالالف واللام، کہ الف لام کے ساتھ وہ نام سنے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، واما غیر لازمہ، اور کبھی کبھار الف لام جو ہے یہ غیر لازم ہے، اس کا ذکر ضروری نہیں ہے، جیسا کہ داخلتی، جیسا کہ وہ الف لام جو داخل ہیں علی الاعلام المنقولۃ، ان اعلام پر جو منقولہ ہیں، للدلالۃ علی ان المعنى الاصلیہ، تاکہ وہ دلالت کرے کہ جو معنی اصلی ہے وہ ملحوظ ہے، للتکلم، متکلم اس کو جانتا ہے، لہٰذا ہمارا ذکر کرنا نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشق کو دیکھ لیں، میز تمییز کرے انواع ال، وہ جس پر الف لام داخل ہیں، فی العبارات الآتی لا ابین، سبب بیان کریں۔ لما حانت وفات الرشید اوصى للامین بولایت العہد، جب رشید، ٹھیک ہے، ہارون الرشید کی وفات ہوئی، فوتگی ہوئی، اوصى اس نے وصیت کی، للامینی، امین کون ہے اس کے بعد، بولایت العہد کہ وہ ولی بنے، تو الف لام یہاں پر دیکھیں یہ رشید پر کیوں داخل ہے، اس لیے داخل ہے کہ رشید یہ تو ذہن میں ملحوظ ہے، متکلم اس کو سمجھ سکتا ہے، الف لام کو ویسا ہی ہم نے، تو اس کو ہم کہتے ہیں الف لام غیر لازمہ، اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن الامین یہاں پر الف لام کا ہونا ضروری ہے، بولایت العہد یہاں پر بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اب تمام سبق کو سمجھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔